بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ یہ اس وقت بوائلر سالٹ کے سلسلے میں ہمارا لیکچر نمبر 32 ہے اور موضوع ہے مٹیریل اینڈ انسپیکشن۔ تو یہ جو ہے نا اب جو ہمارا موضوع بحث ہے اسٹیل کی ہیٹ ٹریٹمنٹ ہے، بوائلر پارٹس کے متعلق کچھ نوٹ ہے، ویلڈنگ کے کیسے کی جاتی ہے، ویلڈنگ کے نقائص کیسے نکالے جاتے ہیں، ریڈیوگرافی کیا ہوتی ہے، اس کی احتیاطیں کیا ہوتی ہیں، اور کچھ دیگر جدید نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ۔ ویسے تو نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ کے متعلق ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، لیکن یہاں کچھ چیزوں کے متعلق، کچھ پروسیس کے متعلق کچھ زیادہ وضاحت سے بتانا مطلب ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا نا ایک وضاحت کر دیں کہ یہ کچھ لوگ کہیں گے کہ اس میں انسپیکشن کا اتنا ذکر نہیں کیا گیا۔ ہم نے یہاں جو ہے نا یہ انسپیکشن کا جو ذکر کیا، انسپیکشن کے ٹولز سمجھ کے کن رینجز کی وجہ سے ان کا ذکر کریں گے، اور اگلے وہ جو ہے نا لیکچر میں آئے گا۔ لیکن جو انسپیکشن کے اصل رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ آپ کو بوائلر آرڈیننسز اس میں آئیں گے، بوائلر کے مختلف آرڈیننسز جس میں جو ضابطے بنائے گئے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے اور انٹرنیشنل ہے اس میں، یا پھر یہ اسمبلی کوڈ کے تحت آئیں گے، وہ آپ کو بعد میں بتایا جائے گا۔ تو ابھی ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹینڈرڈ ہے کس طریقے سے ہم نقائص کو اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے شروع کرتے ہیں اسٹیل کی ہیٹ ٹریٹمنٹ۔ اسٹیل کچھ مخصوص خصوصیات پیدا کرنے کے گرم کر کے پھر ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ جب گرم کرتے ہیں اسٹیل کو ایک خاص ٹیمپریچر پر، اس سے اس کی الاسٹیسٹی بڑھتی ہے، اسٹرینتھ بڑھتی ہے، ہارڈنیس وغیرہ میں تبدیلی لائی جاتی ہے۔ یہ جو ہے نا اس کے ہر قسم کے اسٹیل سے متعلق ہے کہ ہم نے کتنی الاسٹیسٹی رکھنی ہے، کتنی اسٹرینتھ رکھنی ہے، کتنی ہارڈنیس رکھنی ہے۔ تو اس حساب سے مختلف اسٹیل کو مختلف پروسیسز ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جو ہے نا بیسیکلی یہ سارا چیپٹر ہی مشکل کام ہے، یا صرف انٹروڈکشن ہے ہیٹ ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اس میں دو پروسیس ہیں، آہستہ ٹھنڈا کرنا اور یکدم ٹھنڈا کرنا۔ ایک اس میں پروسیس ہے انیلنگ۔ اس پروسیس میں اسٹیل کو کافی گرم کیا جاتا ہے۔ ٹمپریچر کا تعلق اسے اسٹیل کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ گرم کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ اس پروسیس سے فورجنگ اور کاسٹنگ کے دوران پڑنے والی سٹریسز کم ہو جاتی ہیں۔ اسٹیل کا کرسٹل سٹرکچر بہتر ہو جاتا ہے۔ ایک ایسے پروسیس میں اسٹیل کو ٹرانسفارمیشن حد تک یعنی 100 to 150 ڈگری ایف، یعنی یہ ٹرانسفارمیشن یہ ہے کہ اتنا زیادہ ٹیمپریچر، یہ نہیں ہے اتنا ٹیمپریچر۔ ٹرانسفارمیشن سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسٹیل میں میلٹ ہو جانا ہوتا ہے نا، وہ اس رینج سے تھوڑا سا میلٹ سے پہلے یہ 100 سے 150 سے گرم کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر تک ٹیمپریچر کو برقرار رکھتے ہیں، پھر سلو طریقے سے عام ہوا کے ذریعے ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اسٹیل تقریباً تمام سٹریسز ختم ہو جاتے ہیں، یعنی گرینز ایکول ہو جاتے ہیں، اور جو اس میں سٹریسز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرا پروسیس ہے کوئنچنگ۔ کوئنچنگ میں اس میں اسٹیل کو کافی حد تک گرم کیا جاتا ہے، پھر تیزی سے اسے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، ڈال کر نارمل ٹیمپریچر پر لے آتے ہیں۔ کئی مرتبہ اس مقصد کے لیے کچھ تیل، گیسیں یا کچھ پاؤڈر شدہ سالن مٹیریل بھی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کوئنچنگ کے لیے ضروری نہیں ٹھنڈا پانی یوز ہو، کئی مرتبہ کچھ تیل یوز کیے جاتے ہیں، کچھ گیسیں اس کے اوپر شاور کی جاتی ہیں، اور کچھ پاؤڈر شدہ یا پھر مٹیریل کے ساتھ شاور کیا جاتا ہے۔ اس سے اسٹیل میں کافی زیادہ ہارڈنیس پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اسٹریسز بڑھنے سے یہ اندرونی طور پر برقرار ہو جاتا ہے۔ یہ اسٹریسز کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہیں، لیکن یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ نے کس مقصد کے لیے یوز کرنا ہے۔ دونوں پروسیس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ نے اسٹیل کو کہاں کس مقصد کے استعمال کرنا۔ بوائلر پارٹس کو جوڑنا، یہ سیملس ٹیوب، سیملس مطلب یہ ہے کہ جہاں جوڑ نظر آئے۔ اور ٹیوبز آر میڈ بائی پائرسنگ ہاٹ سالڈ انگوٹس پیسز ان اسپیشل پائرسنگ مشینس۔ یہ جو ہے نا پائرسنگ مطلب ہاٹ، یہ بہت گرم جو اسٹیل ہوتا ہے، یعنی جو تقریباً پگھلنے کے نزدیک ہوتا ہے، وہ اسپیشل مشینوں میں، پارسنگ مشینوں میں ڈالا جاتا ہے، جس پر اس کے اوپر فورس مہیا کی جاتی ہے تھوڑے کی طرح، لیکن ہمیں تھوڑے کی طرح نہیں، یہ کسی مشین فورس مہیا کرتی ہے اور وہ پائپ کو ڈیزائن کرتی ہے۔
یہ پائپ اس قسم کے بنتے ہیں کہ یہ اس کے سیملیس بنتے ہیں. یہاں کئی ٹیوبوں کی فنشنگ چاہیے ہوتی ہے یا بہت کم ٹالرنس دی جاتی ہے, وہاں کولڈ ٹیوب ڈرائنگ بھی کی جاتی ہے. ایسے ہی ابھی کچھ سیملیس ٹیوبس بائلر ٹیوب ایکسٹروژن پریس پر بھی تیار کی جاتی ہے. ایکسٹروژن پریس کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیں. ایکسٹروژن پریس یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ اسٹیل کو لیکوڈ حالت تک ریڈ ہارڈ کر لیتے ہیں, یعنی پگھلا لیتے ہیں. پگھلا کر ایک ڈائی ہوتی ہے, ڈائی کے اندر ایک اور اکوپمنٹ ہوتا ہے, یہ اسپیشل ڈائی ہوتی ہے. تو ڈائی کے اندر ایک اور اکوپمنٹ ہوتا ہے, وہ اسٹیل کو جب اس میں ڈالا جاتا ہے اور اوپر سے پھر پریس کیا جاتا ہے, ایک پریسر سے پریس کیا جاتا ہے تو پائپ کے اندر سوراخ بن جاتا ہے. پلیٹ ہے اسٹیل جو بوائلر کی گرم پاؤڈ کے لیے چاہیے ہو, اسے لازماً فائر یا فائر فلوگیشن میں رہنا ہوگا, اس لیے اسے فائر باکس کوالٹی اسٹیل ہی ہونا چاہیے. اگر ایسے جگہوں پر استعمال نہیں کرنا تو پھر فلنج کوالٹی کا اسٹیل ہونا چاہیے. یہ درجہ ذیل SA-200 کاربن سلیکون اسٹیل, SA-200 کرومیم میگنیز سلیکون اسٹیل, SA-200 یہ اسٹیل کے گریڈ ہے. مولیبڈینیم اسٹیل فائر باکس کوالٹی ہوتی ہے, تو بوائلر میں استعمال کیے جاتے ہیں. کم پریشر بوائلر میں سپر ہیٹر کے حصے رائٹ آئرن کے ہونے چاہیے, کم پریشر کے بوائلر, جبکہ ہائی پریشر بوائلر کے لیے مولیبڈینیم الائے والا اسٹیل استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ سب کچھ SME کوڈ سے نکل SME کوڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ سپر ہیٹر ٹیوبس کی اسٹیل کی ہوتی ہے. اگر بوائلر پریشر 450 ڈگری فارنہیٹ 250 PSI سے زیادہ ہو تو SS-270 گرے آئرن کاسٹنگ بوائلر کے پارٹس کے استعمال میں سے پائپ فٹنگ والز واٹر کالم والز اور بول یا کاسٹ آئرن کی بجائے میلیبل آئرن بھی استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن میلیبل آئرن کاسٹ آئرن کبھی بھی ہائی پریشر نوزل فلنج کے استعمال نہیں کرتے. پلیٹ کی منیمم موٹائی 1/4 انچ ہونی چاہیے. صرف سیم لیس منیچر بوائلروں کے لیے اس کی موٹائی کی 3/16 تک کا اجازت ہے, یعنی یہ 1/4 انچ سے تھوڑا کم ہے. بوائلر ٹیوب کے تھوڑا زیادہ ہے. بوائلر ٹیوب کے موٹائی ڈایا نہیں 3 to 7 تک ہوتی ہے موٹائی, یہ مطلب ڈایا نہیں, یہ اس کا مطلب صرف سیم لیس منیچر بوائلر کی اس کی موٹائی 3/16 انچ اجازت ہے. یا مٹیریل کے مطلب سرسری معلومات لکھی گئی ہیں. مٹیریل کا علم بنیادی طور پر میٹرلوجی سے تعلق رکھتا ہے. یہ وسیع انجینئرنگ یاد ہے کبھی بھی ملک کی انڈسٹری کی حقیقی بنیاد صرف میٹرلوجی انڈسٹری کی وجہ سے ہی بنتا ہے. یہ تو بہت جنرل ایک آئیڈیا. اب ہم آگے بات کرتے ہیں بوائلر پارٹس کو جوڑنا. بوائلر فیبریکیشن کے دوران پائپوں شیٹوں دیگر کئی پارٹس کو آپس میں جوڑنا پڑتا ہے. اس کے لیے مخصوص ٹیکنالوجی استعمال کرنی پڑتی ہے. کہیں چوڑی دار طریقے سے جوڑنا ہوتا ہے, یعنی چوڑیاں ڈالی جاتی ہیں, تو یہ جو ہے چوڑیاں کم پریشر کی ڈالی ہوئی, کئی ویلڈنگ کے ذریعے جوڑتے ہیں. یہاں ہم اس بارے میں کوئی ڈسکشن بوائلر کے SME کوڈ کے مطابق اگر پریشر 100 PSI سے زیادہ ہو تو 3 انچ سے زیادہ سائز کے پائپوں کو ویلڈنگ کے ذریعے جوڑنا چاہیے. لیکن یہ پابندی پلگ کلوجر کیونکہ انسپیکشن مقصد کے لیے استعمال کے ان پر لاگو نہیں ہوتی, کیونکہ ان کو اتارنا ہوتا ہے تو وہ وہاں لاگو نہیں ہوتے, وہ چیک کرنا ہوتا ہے. ویلڈنگ کے لیے کوالیفائڈ ویلڈر ہونا ضروری ہے جس نے گورنمنٹ کے کسی اچھے مخصوص منظور شدہ ادارے سے تربیت حاصل کی ہو, اس نے ایک اسپیشل ٹیسٹ پاس کیا ہو اور ٹریننگ کی ہو. ٹیسٹ کے کم از کم ٹیسٹ ضرور پاس کیا ہو. ریکروٹمنٹ سے پہلے اس کا پریکٹیکل تھیوریٹیکل ٹیسٹ لیا جانا ضروری ہے. ادارے جب اس کے ریکروٹمنٹ کرتے ہیں اس کا پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل ٹیسٹ لیتے ہیں. ویلڈنگ کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو ویلڈنگ ہی آتی ہو, اس کے لیے ویلڈنگ کی احتیاطیں بھی آتی ہوں, ویلڈنگ کے لیے دیگر وہ اکوپمنٹ کا بھی پتہ ہو, ویلڈنگ کیسے ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں پتہ ہو, اور دیگر چیزیں بھی پتہ ہوں. ویلڈنگ سے قبل کیا جائے. اب ہم تھوڑا سا کرتے ہیں ویلڈنگ, تو ایک ویلڈر ہی کرے گا. ہمارا پروسیس والوں کا تعلق ہوتا ہے کہ ویلڈنگ کو چیک کرنا, کہ ویلڈر اگر ایک پروسیس پر ایک بوائلر انجینئر ہے تو وہ جو ہے نا جب چیک کرے گا تو اس نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ویلڈر اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا نہیں کر رہا. ہم یہاں اسی سے متعلق ذکر کرتے ہیں. جاب شروع کرنے سے قبل
ویلڈنگ کیے جانے پیسز کو مناسب طریقے سے لفٹ کیا جانا باندھنا چاہیے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ جاب کے پیسز کو جو اٹھا رہا ہے آپس میں قریب لے جا رہا ہے تاکہ ویلڈنگ تو وہ باندھ مناسب طریقے سے اس کے لیے انتظام کرنا, اکوپمنٹ ارینج کرنا. کئی مرتبہ پروسیس والوں کا کام ہوتا ہے, کئی مرتبہ میکینیکل کا عملہ خود اس پیس کو لے کر آتا ہے, زیادہ تر میکینیکل عملہ لے کر آتا ہے, اس پیس کو کسی طریقے سے ملاتا ہے. وہ جو ہے نا ان کا میکینیکل انجینئر چیک کرتا ہے یا میکینیکل فورمین چیک. ویلڈر کے لیے محفوظ بیٹھنے کا ہے بندوبست ہونا چاہیے کہ گر نہ جائے, یعنی وہ ایسی جگہ جس جگہ ویلڈنگ کرنی ہے وہاں اس کا بیٹھنے کا بندوبست ہونا چاہیے, گر نہ جائے. یہ سب کچھ چیک کیے جانا ضروری اور انسپیکٹ کیے جائے گرنے سے بچانے کے لیے. کئی مرتبہ اس سے ہوتا ہے کہ ذرا سا ہل رہا ہے وہ گر سکتا ہے, تو اس کو کمر میں ایک بیلٹ ڈالتے ہیں, بیلٹ ڈال کر اس کے سائڈ پر ایک کنڈا ہوتا ہے اس سے بیلٹ ڈالتے ہیں اور اس بیلٹ کو کسی مناسب پائپ سے کسی جگہ سے باندھ دیتے ہیں تاکہ اگر خدا نہ گر جائے تو لٹک جائے اور اس کو محفوظ طریقے سے اتارا جا سکے. تو یہ بات اہم ہے, یہ سیفٹی نقطہ نظر سے اہم ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی کی جان چلی گئی تو تمام لوگ مجرم ہوں گے جو اس کا انتظام کر رہے ہیں. ویلڈر تو اکیلا تو جان سے گیا نا, تو وہ دوسرے لوگ بھی مجرم ہوں گے اور وہ نہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں گے نہ اپنے ڈیوٹی کو مطمئن کر سکیں گے. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ وہ چاہے خود کہے کہ میں ٹھیک ہوں لیکن اس کا بندوبست کیا جائے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ ویلڈنگ کے دوران جو بھی یہ بیسیکلی یہ گرنے سے بچانا وہ جو ہے پروسیس پلانٹ والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, جو بوائلر کا عملہ ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, پاور ہاؤس کا عملہ شفٹ انجینئر ہے اس کی ذمہ داری. ویلڈنگ کے دوران جو بھی فیومز خارج ہوں, جب ویلڈنگ کرتے ہیں ویلڈنگ راڈ وہاں اپلائی ہوتا ہے, ویلڈنگ راڈ کے اوپر جو مٹیریل ہوتا ہے وہ فیومز چھوڑتا ہے, ویپر چھوڑتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ کسی پائپ کو ویلڈنگ کرتے ہیں تو پائپ کئی مرتبہ پہلے سے پینٹ کیا ہوتا ہے, تو پینٹ کے فیومز نکلتے ہیں, پینٹ جلتا ہے, اس کے ویپرز نکلتے ہیں, تو یہ ویلڈر کی صحت کو خراب کر سکتا ہے اور وہ بے ہوش ہو سکتا ہے, بدہوش ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے وینٹیلیشن کا بندوبست ہے. وینٹیلیشن سے مطلب یہ ہے کہ ایک فین لگایا جائے جو اس کو ویپرز کو ایک طرف لے جائے. مناسب اس مقصد کے الیکٹرک پنکھا مہیا کیا جائے. ریڈیشن جو بھی روشنی کی صورت میں خارج ہوتی ہے, جب ویلڈنگ کرتے ہیں تو روشنی نکلتی ہے, آنکھوں کو تباہ کرتی ہے. اس کو روکنے کے لیے پراپر آئی فلٹر یعنی آئی شیلڈ اس کے بغیر ویلڈنگ کی اجازت سے نہیں دی جائے گی. لباس وغیرہ ویلڈر کو پہنایا جانے کی. لباس بھی مناسب لباس ہو جو آگ پکڑنے والا نہ ہو اور کوئی کسی حد تک کمفرٹیبل بھی ہو, تو وہ اس کو پہنایا جائے, پوری اپنی پراپر وردی پہن کر جائے اور اپنا سسٹم کو بچا کر جائے. عام طریقے سے آگ پکڑنے والا نہ ہو. نمبر 1 قسم کے کام یا دیگر وجوہات بنا اگر شور ہو, اگر وہ شور تو وہ وہاں نہیں ہے, تو وہاں دیگر یہ جو ہے نا پہلے کا شور ہو یعنی مشینری کا شور ہو, پہلے مشینری کچھ چل رہی ہو قریب, تو ایئر پلگز مفت ویلڈر کو پہننے ہونا چاہیے. یعنی ایئر پلگ وہ ہوتے ہیں جو کان کے اندر چلے جاتے ہیں, مفت وہ ہوتی ہے جو کان کے باہر لگتے ہیں, جیسے یہ مختلف گانے کے پروگراموں میں آپ نے دیکھا ہوگا سنگر لگا دیتے ہیں. الیکٹرک شاک سے بچنے کے لیے پنڈ کا درست گراؤنڈ کیا جائے, کیونکہ ویلڈنگ تو الیکٹرک سے کی جاتی ہے زیادہ تر, تو وہ الیکٹرک شاک سے بچنے کے لیے گراؤنڈ کیا جانا چاہیے. اس کا الیکٹریکل پارٹ سے مربوط کرنا بالکل مناسب. تو یہ جو اس کی نیوٹرل لیڈ ہوتی ہے جو گراؤنڈ کی جاتی ہے, اس کو ارد گرد کی کسی موٹر سے یا کسی اور جنریٹر سے یا کسی اور ایسے اکوپمنٹ سے اٹیچ کر دینا بالکل غیر مناسب ہوتا ہے. اس کے لیے عام طور پر پلانٹ پر پہلے سے ایسی ارتھنگ پوائنٹ لگائے جاتے ہیں, اس کو ارتھنگ پوائنٹ سے اٹیچ کیا جاتا ہے تاکہ وہ باقاعدہ گراؤنڈ ہو. یاد رکھیں الیکٹریکل پارٹ سے اٹیچ کرنا بالکل غیر مناسب ہوتا ہے. اس سے الیکٹرک پارٹ متاثر ہو سکتا ہے, اس کی رننگ متاثر ہو سکتی ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. ویلڈنگ کے دوران آگ لگنے کا خطرہ عام طور پر رہتا ہے, یعنی اسپارکنگ ہوتی ہے, گرتی ہے, چیز گرم ہو جاتی ہے. اس کے لیے ارد گرد علاقے میں آگ لگنے والا مٹیریل ہٹا دینا چاہیے. اگر لکڑی وغیرہ ہو یا کوئی کرسیاں ہوں یا کوئی اور ایسی چیز ہو وہ ہٹا دینا چاہیے. اور ویلڈنگ والی جگہ کے نیچے ایسبسٹاس کی شیٹیں رکھ لینی چاہیے. کیا اسپارکنگ گرے ایسبسٹاس کی شیٹیں رکھ لینی چاہیے
تاکہ ویلڈنگ کے اسپاٹ وہیں کے اگر ایسبسٹاس کی شیٹیں اویلیبل نہیں ہیں تو آپ ایلومینیم کی شیٹیں بھی رکھ سکتے ہیں, لوہے کی شیٹیں بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ شیٹیں ایسی ہوں جن کو آگ نہ لگے. اس کے علاوہ آگ بجھانے والے آلات پہلے سے موجود ہونے چاہیے, اور اس کے سب سے بڑی احتیاط یہ ہوتی ہے اس کے قریب آگ بجھانے والے آلات رکھ دیں, اور ایک بندہ پروڈکشن کا اس کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ ایسی صورت میں وہ قریب کھڑا رہے, اور وہ خدا نخواستہ اگر آگ لگ جائے کسی چیز کو تو وہ فائر ایکوپمنٹ چلانا جانتا ہو. اگر آپ کے پاس فائر ایکوپمنٹ نہیں ہے, چلو کم از کم پانی کا پائپ ہی کھول کے رکھ دیں کہ پانی کا پائپ تھوڑا سا کھول دیں اور نالی میں کسی میں پانی ٹرین ہوتا رہے, وہیں سے اٹھائے فوراً اس چیز پر ڈال دیں. اگر ویلڈنگ کسی ویسل میں کی جا رہی ہے, جیسے ڈیریٹر میں کی جاتی ہے یا ڈرم میں کی جاتی ہے, اسٹیم ڈرم میں, یا کوئی اور ویسل ہوتی ہے جو جیسے سی بی ڈی کی ویسل ہوتی ہے, آئی بی ڈی ویسل, تو ویسل کی مناسب پرجنگ کیجیے. ویسل میں یہ پرجنگ سے مطلب یہ ہے کہ اس کا دونوں طرف انلٹ اور آؤٹ لیٹ کھول دیا جاتا ہے کہ ہوا کا گزران راؤنڈ اباؤٹ ہو, نیچے سے بھی ہوا گزرے, اوپر سے بھی وقتی جو ہے فلنج کھول دی. ویسل میں ہر وقت کم از کم 19% آکسیجن ہوتی ہے. عام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایئر, کمپریسڈ ایئر کا ایک پائپ اس کے اندر لگا دینا چاہیے اور آکسیجن چیک کرنی چاہیے. 19% آکسیجن لازماً ہونا چاہیے, اس سے کم نہیں ہونی, جس سے کم پر سانس گھٹتا ہے انسان ویسے ہی مر سکتا ہے. ویلڈنگ سٹارٹ کرنے سے قبل ورک پرمٹ دینا ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ورک پرمٹ دے, ایسے ہی نہیں کہ اس کو دے دیا, چٹ دے دی کہ یہ ویلڈنگ کر دیجیے. اس کو ورک پرمٹ کے اوپر مناسب احتیاطیں لکھی گئی ہیں, یہ سب کچھ اس کے اوپر لکھا گیا, اور پھر کام شروع کرنے کام کے درمیان میں اس کو چیکنگ کی بھی کی جائے, مناسب ذمہ دار شخص اس کو چیک کرے. اب ویلڈنگ کے طریقے کا تھوڑی سی نا ہم ویلڈنگ پر ویسے بحث کرتے ہیں. ویلڈنگ ہوتی کیا ہے؟ ویلڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ دو دھاتوں کو پگھلا کر فیوژن کر کے پھر مناسب پھر جوڑنا ہوتا ہے. فیوژن مینس اس کو پگھلایا جاتا ہے, اتنا وہ آرک سے الیکٹرک آرک سے اتنا گرم کیا جاتا ہے اور پگھل جاتی ہے. جب پگھل جاتی ہے تو ان کو قریب کیا جاتا ہے اور وہ جڑ جاتی ہے, پھر جوڑنا ہوتا ہے. تو اس دھات کو فیوژن ٹیمپریچر تک گرم کرنا ہوتا ہے. اس میں کبھی پریشر بھی استعمال کیا جاتا ہے, یعنی پریشر سے جوڑا بھی جاتا ہے. پگھلنے سے بننے والے خلا میں ایک فلر میٹل کا بھرنا بھی ضروری ہے. ایک راڈ ہوتا ہے فلر راڈ اس میں نئی میٹل بھرتا جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیں فلر میٹل کا راڈ بھی ہر مٹیریل کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے. فلر میٹل کا اپنا فیوژن پوائنٹ بھی جوڑنے والے دھاتوں کے برابر ہی ہونا چاہیے. آرک ویلڈنگ, گیس ویلڈنگ, تھرمائٹ ویلڈنگ, فیوز ویلڈنگ کے ذمہ بھی آتی ہے. یہ سب ویلڈنگ ہی ہے. سادہ آر ویلڈنگ, یہ سادہ آر ویلڈنگ میں دونوں دھاتوں کو ویلڈ کیے جانے والے پوائنٹس کو لا کر ساتھ جوڑ کر رکھا جاتا ہے. پھر آرک ویلڈنگ سے انتہائی گرم کیا جاتا ہے, ساتھ ساتھ فلر راڈ کو بھی گرم کیا جاتا ہے. تو گرم کرنے سے وہ دھاتوں کے ٹپس بھی پگھل جاتے ہیں, فلر راڈ بھی پگھل جاتا ہے. دونوں ایج فلر راڈ پگھلتے جاتے ہیں, جسے ٹھنڈے ہو کر وہ سالڈ بن جاتے ہیں. ساتھ میں فلر راڈ اپنے ڈراپس میں ڈالتا جاتا ہے اور وہ دھات جڑتی جاتی ہے, فلنگ مکمل ہوتی ہے. یہ اس سے پہلے وہ جو ہے نا ہم نے پہلے ایک جگہ پر بٹ وہ جو ہے بٹ بنانا اور وی شیپ بنانا یہ بتایا تھا گرائنڈر سے, وہ کس طرح فلنگ کی ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. یہ جو ہے نا ویلڈنگ پر ہم الیکٹریسٹی کے چیپٹر میں بھی بحث کر چکے ہیں, آپ اس کو بھی لیکچر کو دیکھیں. وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی نئی چیز ملے یا اس میں کوئی نئی چیز ملے, دونوں کو دیکھیں تو وہ آپ کو پتہ چلے. آرک ویلڈنگ کے فلر راڈ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ننگا الیکٹروڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی کیمیکل کوٹ نہیں ہے. دوسرا کوٹ کیا ہوا الیکٹروڈ, اس کے اوپر ایک مٹیریل کوٹ کیا ہوا. یہ یاد رکھیں یہ جو الیکٹروڈ ہوتا ہے یا راڈ ہوتا ہے یہ عام حالت میں اگر ننگا ہو تو ہوا کے ریئیکشن سے اس پر آکسیڈیشن کی تہ جم جاتی ہے اور وہ بعد میں نکائص پیدا کرتا ہے. تو عام تھوڑی ویلڈنگ کے لیے یہ ننگا الیکٹروڈ چل جاتا ہے, سستا ہوتا ہے. یہ مہنگا ہوتا ہے تو یہ اسپیشل ویلڈنگ کے لیے. سادہ قسم کے آرن میں ایسے مٹیریل کے ننگے الیکٹروڈ سے ویلڈنگ کی جاتی ہے, یا کوئی شیلڈڈ آرک ویلڈنگ کوٹ کیا ہوا الیکٹروڈ سے. اس کی وجہ پگھلائی کی ہوئی ایجز پر ایک فلکس, یہاں فلکس کا مطلب ایک اثار بنانا آکسیڈیشن کی مداخلت کو روک کے رکھنا بنانا ضرور, تاکہ گرم ہونے پر آکسیڈیشن سے جوائنٹ کمزور نہ ہو. یہ فلکس کیا ہوتا ہے؟ فلکس یہ ہوتا ہے جب ہم ویلڈنگ کرتے ہیں
تو ویلڈنگ سے ویلڈنگ راڈ دونوں دانتوں کے پوائنٹس یہ تینوں اس دونوں ایجز یہ پگھلتے ہیں. پگھلنے سے وہ ویری ویری ہائی ٹیمپریچر پیدا ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا ہوا ارد گرد کی اس سے آکسیڈیشن سے عمل کر کے وہ وہاں وہ جو ہے نا آئرن آکسائڈ بنا سکتے ہیں. یہ آئرن آکسائڈ جو ہے نا اگر اس کے اندر آ گیا تو جوڑ کو بننے نہیں دے گا. یہ تو میل کا کام کرے گا تو وہ جوڑ بننے گا. وہاں ایک فلکس لگایا ہے. فلکس کا مطلب ایسی گیس وہاں سپرے کی جاتی ہے. وہ ایک اس کا راڈ ہوتا ہے جس طرح سے گیس ویلڈنگ ہوتی ہے, گیس ویلڈنگ سے اس کا راڈ ہوتا ہے. وہ وہاں گیس وہ ٹپ کے اوپر علیحدہ سے وہ سپرے کی جاتی ہے یا نوزل سے گرائی جاتی ہے. تو یہ اس کے لیے آرگان گیس مقبول ہے. آرگان گیس ایک ایسی گیس ہے جو اپنی نیچرل ہوا میں پائی جاتی ہے, لیکن یہ ہوا کے اندر یہ ویسے تو عام ہوا میں تقریباً 78 سے زیادہ % نائٹروجن ہوتی ہے, 21% آکسیجن ہوتی ہے اور 0.2% کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ویری ویری مائنیوٹ آرگان ہوتی ہے, آرگان گیس ہوتی ہے. تو آرگان گیس ویسے تو نائٹروجن بھی انرٹ ہے لیکن آرگان گیس اس سے زیادہ انرٹ ہے. آرگان گیس کسی قسم کی آکسیڈیشن کسی قسم کی ریئیکشن نہیں ہونے دیتی ہے. تو یہ آرگان گیس یہ جو ہے نا اس کا فلکس بنایا جاتا ہے. اس کو فلکس بنانا ہوتا ہے, ایک گھیرا ہوتا ہے جو ہوا کو وہاں نہیں آنے دیتا. اسی وجہ سے یہ وہ جو ہے نا یہ جو پہلے مٹیریل یہ فلکس مٹیریل آکسیڈیشن سے حفاظت کروایا جاتا ہے. یہ اسی وجہ سے جو بہترین قسم کے ویلڈر ہیں وہ آرگان ویلڈنگ ہوتی ہے, یعنی آرگان کو بھی سنبھالتے ہیں. ایک اور ویلڈنگ جسے سبمرجڈ آرک ویلڈنگ ہے, اس میں فلکس کسی اور طریقے سے مثلاً کسی انرٹ گیس سے کیا جاتا ہے, دیگر انرٹ گیس یوز کی ہے سستی. اور فلر راڈ جو کہ ایک الیکٹروڈ بھی ہوتا ہے ایسے یا کسی اور طریقے راڈ سے فلر کی جاتی ہے. آرگان گیس ٹنگسٹن آرک ویلڈنگ میں یا ٹنگسٹن آرک ویلڈنگ میں پورسلنس کے لیے ہیٹنگ الیکٹرک آ سکے. اس وقت سے ٹنگسٹن کا نان کنزیومیبل الیکٹروڈ استعمال کیا جاتا ہے. یہ ٹنگسٹن کا ایک جو کنزیوم نہیں ہوتا الیکٹروڈ استعمال کرتے ہیں, یہ خود کنزیوم نہیں ہوتا. وہ جو ہے نا جبکہ وہ علیحدہ راڈ ہوتا ہے. شیلڈنگ کسی انرٹ گیس مثلا آرگان سے کی جاتی ہے. فلر میٹل کا علیحدہ راڈ استعمال کیا جاتا ہے. یہ ویلڈنگ کافی مضبوط ہوتی ہے, ہائی پریشر پائپوں کے لیے دی جاتی ہے. بعد میں ایکس رے کر کے ویلڈ کی خامیوں کو چیک بھی کیا جاتا ہے. یاد رہے کہ یہ جو ایکس رے کیا جاتا ہے اس میں ویلڈر کی مزدوری ایکس رے کے بعد ملنی ہوتی ہے, اور ایکس رے میں اگر وہ نقائص آ گئے تو اس کی مزدوری کاٹ لی جاتی ہے, اور آئندہ اس کی اپوائنٹمنٹ کا بھی تعلق ہوتا ہے. وہ زیادہ ہو تو کینسل بھی کی جا سکتی ہے. گیس ویلڈنگ میں جوڑ کوسلنس کہتے ہیں, گیس کے جلنے کی گرمی سے بنایا جاتا ہے. اس کے لیے فلر راڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ گیس ویلڈنگ کے لیے ایسیٹلین گیس استعمال کی جاتی ہے, ایسیٹلین, اور یہ ساتھ میں آکسیجن ہوتی ہے. ایسیٹلین جو ہے نا C2H2 اس کا فارمولا ہوتا ہے. یہ جب جلتی ہے تو یہ 3200 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کا شعلہ دیتی ہے اور جو لوہے کو پگھلا دیتا ہے. اور پگھلنے سے اس کے ساتھ ہی ہم یہ نا اس میں بھی فلر راڈ یوز کر لیتے ہیں, جیسے یہ براس کا راڈ ہوتا ہے عام طور پر. لیکن اگر وہ لوہے کی ویلڈنگ کی جائے تو پھر فلر راڈ یوز نہیں کرتے, ان کو پریشر سے جوڑتے ہیں اور وہ جڑ جاتی ہے گیس ویلڈنگ. لیکن یہ دیکھیں کہ گیس ویلڈنگ کے لیے بھی ایکسپرٹائز ضروری ہے. عام طور پر یہی جو الیکٹرک ویلڈر یہی گیس ویلڈنگ کے ماہر ہوتے ہیں, لیکن یہ اس کے لیے مہارت بہت چاہیے. اس کے لیے اس سے الیکٹرک ویلڈنگ سے بھی زیادہ مہارت چاہیے. تو ایسیٹلین آکسیجن مکسچر یہ خاص نسبت سے سیٹ کیا جاتا ہے. شعلہ تقریباً 6000 ڈگری فارنہائٹ تک پڑا ہے. اس میں پریشر تو استعمال نہیں کیا جاتا. کئی مرتبہ یہ طریقہ 2 دانتی شیٹوں کاٹنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. شیٹوں کاٹنے کے لیے اس کے اوپر گیس ویلڈنگ وہ جو ہے ایک لکیر لگا گیس ویلڈنگ کرتے ہیں. گیس ویلڈنگ کے ساتھ ہی سائڈوں سے پریشر استعمال کرتے ہیں تاکہ وہاں سے شیٹ ٹوٹتی چلی جاتی ہے, اور پھر اس کو کھینچ کر الگ کر دیتے ہیں. یہ مقصد ہے شیٹ پر ایک لکیر لگے, اس پر شعلہ جاتے ہیں. فلر راڈ استعمال نہیں کرتے, شیٹ پر لگی سے. فلر راڈ گیس ویلڈنگ میں وہ
دوسرے وہاں یوز کرتے ہیں جہاں ہم دیگر دھاتیں استعمال کر رہے ہیں، مثلاً براس ہے، کاپر ہے، ویسے ہی گیس ویلڈنگ زیادہ تر انہیں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو وہاں فلر راڈ یوز کرتے ہیں۔ تھرمائٹ ویلڈنگ، یہ اسپیشل ویلڈنگ ہے، یہ جو ہے نا وہ کے طریقے میں جوڑ ایک سپر ہیٹڈ میٹل اور سلیگ کے ساتھ ملا کر گرم کیا جاتا ہے۔ اسپیشل میٹل، اس کو مجھے اتنا نہیں علم، لیکن پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بتا دیں۔ اس طرح میٹل کے آکسائڈ اور الومینیم کے ساتھ کیمیائی ریئیکشن ہو جاتا ہے، عام طور پر کوئی پریشر نہیں ڈالا جاتا، فلر میٹل کا کام لیکوڈ میٹل ہی کرتا ہے۔ یہ طریقہ صرف ہیوی ویلڈز پر استعمال ہوتا ہے، 3 انچ موٹائی کی شیٹ اشیا پر یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ اس ویلڈ کے لیے مخصوص مشین استعمال ہوتی ہے، ایک مشین ہوتی ہے، اس کے اندر یہ ویلڈنگ مشین مطلب کا پارٹس کا ان ون پیس وتھ ویلڈنگ گروپز ان ورٹیکل پلان لگتا ہے، یعنی پارٹس کو لگا دیتے ہیں۔ ٹاپ کے اوپر سلیگ یہی فلس کا کام کرتا ہے، ہیٹ کنڈکٹ کرتا ہے جو ویلڈنگ آرک سے پیدا کی جاتی ہے۔ جنریٹڈ ہیٹ سلیگ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو ویلڈنگ کا حصہ نہیں ہوتی لیکن علیحدہ سے یہ ویلڈنگ ریڈ کے اوپر جو مٹیریل ہوتا ہے وہ سلیگ کہلاتا ہے، فلر دھات دونوں کو پگھلاتی ہے۔ ایک واٹر کولڈ پروویژن جسے ڈیم بھی کہتے ہیں، پگھلے ہوئے فلس کو فلر میٹل کو اصل دار حصے کو ویلڈنگ گروپ کے اندر جماتے جاتے ہیں۔ یہ اس کی پوری ٹیکنیک مجھے نہیں پتہ، اگر کسی کو زیادہ نالج چاہیے تو یہ کہیں سے وہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ یہ تھرمائٹ ویلڈنگ یہ عام طور پر وہاں کی جاتی ہے جو بڑی بڑی جو ہے نا اکوپمنٹ وہ تیار کرتے ہیں ورکشاپیں، جیسے وہ ڈسکون کی ورکشاپیں یا بوائلر پول وغیرہ بہت کچھ بنتا ہے، حتیٰ کہ ویلڈ سخت ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ اس قسم کی ویلڈنگ میں ڈپازٹ ریٹ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ویلڈنگ بعد میں ہیٹ ٹریٹمنٹ جو ہے لازمن مانگتی ہے تاکہ گرین اسٹرکچر۔ ویلڈنگ کے علاوہ اور بھی ہے کچھ یہ ویلڈنگ کے طریقے ہیں، لیکن وہ شاید بھی پاکستان میں مستعمل ہوں، بلکہ یہ کچھ ویلڈنگ کے طریقے یہ مستعمل ہیں وہ اٹامک انرجی میں ہیں یا پھر وہ جہاں ہوائی جہاز بنانے کی صنعت ہے وہاں ہیں، یہ ایسے ہمارے کامرہ ہے اس میں، یا یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ہیوی بلڈ فیکٹری ہے وہاں ہے، یہ وہاں پروسیس ہے۔ بہرحال یہ بتانا ضرور، مثلا الیکٹرون بیم ویلڈنگ میں ہائی الیکٹریسٹی الیکٹرون جب ایک نقطے پر کنسنٹریٹ کیے تو ہائی ٹیمپریچر ہیٹ پیدا ہوتی ہے، جوڑنے اور دھاتوں فیوژن کر دیتی ہے، جوائنٹ جڑ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پلازما آرک ویلڈنگ ہوتی ہے جو کہ انرٹ گیس فیوژن پروسیس ہوتا ہے، یہ بھی آرگن ٹنگسٹن آرک ویلڈنگ ملتا جلتا پروسیس ہے۔ اس کے علاوہ لیزر ویلڈنگ ہے، یہ سب سے مہنگا اور بڑا پائیدار جو ہے یہ لیزر ویلڈنگ اینڈ کٹنگ پروسیس۔ اس میں روشنی کا باریک گہرا بیم وہ ایک آپٹیکل ڈیوائس ہے جسے میزر یا لیزر کہتے ہیں، ایک نقطے پر مرکوز کی یہ ویلڈنگ یہ وہاں کی جاتی ہے جہاں آپ کو کوئی اور مشکل ہو، یہ دور سے کھڑا ہوا ایک شخص ایک وہ کیا کہتے ہیں ٹیلیسکوپ سے دیکھتا ہے پوائنٹ کو، اور پھر ایک لیزر گن سے ایک لیزر بیم وہاں پہنچاتا ہے جہاں وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اتنی ہیٹ جاتی ہے جس سے ہائی ٹیمپریچر ہیٹ پیدا ہوتی ہے، تو یہ وہ چیز جڑ جاتی ہے۔ یا یہ یاد رہے اٹامک انرجی ریئیکٹر میں پر فیژن وہ اور چیز ہے، اور یہ جو ہے نا میں بتاتا ہوں اس بارے میں، تو ہائی ٹیمپریچر پیدا ہوتا ہے اور وہ چیز جوڑ دی جاتی ہے۔ یہ لیزر ویلڈنگ میں بھی یہ ان جگہوں پر یوز ہوتی ہے جہاں آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ مثلا یہ ہے کہ ایک لیکیج ہو گئی ہے ایک اٹامک ریئیکٹر میں، اور وہ وہاں آپ کا ویلڈنگ کرنا مشکل ہے، آپ بند بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں باہر سے ویلڈنگ ہو جائے، تو یہ لیزر بیم ویلڈنگ سے یہ کی جاتی ہے۔ یہ پاکستان میں مجھے نہیں پتہ کوئی کہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، بہرحال ہے بڑی مشکل ہے کہ دنیا میں چند ایک ہی ایکسپرٹ ہے، عام طور پر اس کے اسپیشل ایکسپرٹ بیرون ملک سے منگانے پڑتے ہیں۔ اٹامک انرجی میں یہ کرتے ہیں، اٹامک انرجی میں جو فیژن ریئیکٹر ہے اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی ہوتی ہے، تو جو فیژن ریئیکٹر کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اس میں فیژن مٹیریل تو رکھ دی ہے کہ سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، وہ کھڑکی سے ایک لمبا راڈ ڈال کر یہ ہیٹ پہنچائی جاتی ہے۔ یہ وہ جو ہے ہیٹ ہزاروں ڈگری یعنی 1,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ٹیمپریچر مہیا کر جاتی ہے، تو وہ وہاں اگنائٹ کیا جاتا ہے۔ یوں ہی وہ اگنائٹ ہوتا ہے کھڑکی بند کر دی جاتی ہے، وہ فوری طور پر وہ راڈ کھینچ لی جاتی ہے، کھڑکی بند کر دی جاتی ہے۔ اس کے لیے
वही एक्सपर्ट ही जानते होंगे कि क्या प्रोसेस होता है। रेडिएशन सोर्स लेज़र छोटे बीम की सूरत में होता है, तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, ये पावर 10 के 9 वाट पर स्क्वायर सेंटीमीटर इंटेंसिटी होगी। वेल्डिंग के लिए भी ऐसा ही प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है कि इस तरीके में दूर खड़े होकर इंतहाई माहौल से वेल्डिंग की जाती है, यानी 1 गीगावाट फी मरबा सेंटीमीटर तरीका कोई भी हो, हर एक में कोई ना कोई फिलर ज़रूर इस्तेमाल किया। फिलर भी लंबा को राड होता है जो इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा सोफिस्टिकेट तरीक़ों में जोड़ बहुत ही बारीक सा लगता है, ऐसी वेल्डिंग ज़्यादा एटॉमिक पावर हाउसेस में। बॉयलरों के ऑपरेटिंग टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब से सब भी वेल्डिंग तरीके से आते हैं। इस बारे में इकनॉमिक्स को भी मद्देनजर रखें। इकनॉमिक्स मीन बचत। बॉयलर अपने प्लांट पर पावर हाउस में वही आर्गन एक्सरे वेल्डिंग की जाती है। दीगर जो है ना वो वेल्डिंग के लिए या तो वर्कशॉप से वहाँ एक्सपर्ट मंगाए जाते हैं या फिर वो अपने वर्कशॉप में करके पीस लाते हैं। वेल्डिंग करते हैं बिल्कुल सादा तरीके से वेल्डिंग शुरू नहीं कर दी जाती, बल्कि पहले फिलर के लिए जगह का होना ज़रूरी है, वरना जोड़ ना पाए जाए। इसके लिए कई तरीके इस्तेमाल है, बट वेल्डिंग और फिलट वेल्डिंग का जिक्र है। बट वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग से कबल दोनों दांतों के जिसे जोड़ना होता है, इस तरीके से फैब्रिकेट कर रहे हैं। जब इनको साथ साथ रखा जाए, दरमियान में 20 तरह का खलासा बन जाता है और फिलर राड के लिए नीचे से ऊपर को इस खला को भरा जाता है। डबल वेट वेल्डिंग से प्लेट के एक तरफ की बजाय दोनों तरफ से वेल्डिंग की जाती है, जब सिंगल बट वेल्डिंग की तरफ से। ये सिंगल बट वेल्डिंग स्टीम ड्रम की लॉन्गिट्यूड सीम पर इजाज़त है, बशर्ते कि एक बैकिंग स्टिप इस्तेमाल की जाए जो फिल पेनिट्रेशन में मदद है। फिर बैकिंग स्टिप को निकाल लिया जाता है। डबल बट वेल्डिंग वहाँ ज़रूरी हो जाता है जहाँ वेल्डिंग मटीरियल को पहुँचाना नहीं करना। डबल बट वेल्डिंग ड्रम के वेल्डिंग के बाद ड्रम के अंदरूनी से स्मूथ कर देना चाहिए। ये स्पेशल प्रोसेस है, हमने सिर्फ बताने के लिए कोई जिक्र कर रहा हो तो आप क्या समझेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ उस बारे में नो हाउ होनी चाहिए। वेल्डिंग के दौरान जो नुकाइस रह जाते हैं, हाँ ये बड़े ज़रूरी हैं। ये नुकाइस रह जाते हैं, ये हम उस पर बहस करते हैं क्या नुकाइस होते हैं। हाई प्रेशर टेम्परेचर के इस्तेमाल और दाती मटीरियल की वेल्डिंग के बाद एक्सरे टेस्टिंग लाजमन की जाती है, इसको रेडियोग्राफी भी कहते हैं। बॉयलर के अमले को इतना बता देना ज़रूरी है, इस किस्म की टेस्टिंग के दौरान 22 मीटर कम अज़ कम दूर रहना ज़रूरी है। ये अमले को वहाँ से यानी बॉयलर के अमले को वहाँ रहना ज़रूरी है। रेडियो एक्टिविटी के असरात इंसानी सेहत के बहुत ख़तरनाक होते हैं। इसके जो ख़तरा है, एक तो ये है कि ये रेडियो एक्टिविटी वो आगे हम बताएंगे, चले आगे हम बताएंगे। इंसान एक्सरे टेस्टिंग के दौरान दर्जे ज़ैल नुकाइस सामने आ सकते हैं। आम वेल्डिंग नुकाइस में पोरोसिटी का मतलब मसाम रह जाना, नामुनासिब पेनिट्रेशन का मतलब यह है कि थोड़े से वो कोई ऐसी दर्ज रह जाए जहाँ से कोई चीज़ अंदर ट्रैवल कर सके। नामुकम्मल फ्यूजन और यानी मुकम्मल फ्यूजन नहीं हुई, मुकम्मल जोड़ ही नहीं लगा और ग्रूव रह गए जी, यानी चूड़ियाँ सी रह गई, कैविटी रह गई, जरी रह गई, रूट कैविटी रह गई, स्लैग रह गया। स्लैग मीन वो मटेरियल रह गया जो जोड़ने के लिए रुकावट है। श्रिंकेज क्रैक्स, ये सारे उसके अंदर मजाक, यहाँ चंद एक मजाक। एक आम लोग स्लैग मटेरियल के जोड़ के अंदर रह जाए। स्लैग मटेरियल वही वेल्डिंग राड से होता है, अंदर रह जाए। ये गैर दाती होता है और जोड़ने में कोई मदद नहीं करता, बल्कि जोड़ने को रोकता है, जो दांत की ताकत कमजोर हो जाती है। दूसरा नुक्स पोरोसिटी मसाम रह जाना होता है। ये गर्म गैस या वेल्डिंग जॉइंट में इकट्ठा हो जाने के बाद ये भी जोड़ने में कोई मदद नहीं करता, इससे दांत की ताकत कमज़ोर हो जाती है। लॉक्ड अप स्ट्रेस, ये स्ट्रेस दांत के मुनासिब तरीके गर्म ना होने की वजह से पैदा होती है। इस वजह से बाद में दांत यूनिफॉर्म तरीके से फैलते शुरू मुनासिब ट्रीटमेंट जिसे लोग हीट रिलीविंग भी एजेंट स्ट्रेसेस संचार कर रहे हैं। ये स्ट्रेसेस को बाद में हीट ट्रीटमेंट से दूर कर दिया जाता है। वेल्डिंग जॉइंट की एफिशिएंसी क्या होती है, इसकी वजाहत भी रिबट जॉइंट वाली ही होती है, यानी रिबट की मजबूती को प्लेट की मजबूती से तकसीम करके देखा जाता है। 100% आनी चाहिए। अगर स्ट्रेस रिलीव्ड लॉन्गिट्यूडनल प्लेट जो रेडियोग्राफी हो चुकी है और पास शुदा हो, उसकी एफिशिएंसी 100% ही समझी जाती है। मुख्तलिफ टेस्टों में ऐसी जॉइंट वाली पास शुदा प्लेट मटीरियल में कामयाबी मद्देनजर रखी हुई जाती है। वेल्डिंग नुकसान से रेडियोग्राफी क्या होती है। अब हम थोड़ा सा रेडियोग्राफी पर बहस करते हैं। रेडियोग्राफी क्या होती है। हाई प्रेशर पेसलों या पाइपों में वेल्डिंग की जॉइंट रेडियोग्राफी के जरिए चेक की जाती है।
آیا وہ اسٹینڈرڈ طریقے سے ویلڈ ہو گئے وہ بھی گئے یا نہیں. ریڈیوگرافی طریقے میں ایکس رے اینڈ گیما ریز شامل ہیں جو کہ کوبالٹ 60 یا آئسوٹوپ ہے کوبالٹ کا, یا ایریڈیم 190 یا ایریڈیم کا آئسوٹوپ ہے کہ آئسوٹوپ کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے. ریڈیوگرافی میں حاصل شدہ ریز کو ٹیسٹنگ مٹیریل جائنٹ طریقے سے محفوظ طریقے سے گزارا جاتا ہے. ان ریز کے عکس کو ایک حساس فلم پر منتقل کیا جاتا ہے جیسے ایکس رے فلم ہوتی ہے. پھر ایک ماہر ریڈیوگرافر فوٹوگرافی ٹیکنیشین کا باقاعدہ کورس ہوتا ہے جو اٹامک انرجی انسٹیٹیوٹ سے ہوتا ہے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں ایکس رے کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, وہ اس کو چیک کرتا ہے. اس فلم کا مطالعہ کرے اپنے مفصل رپورٹ ہوتا ہے. ایکس رے مشین میں ایک فوکل اسپاٹ ہوتا ہے جہاں سے ریڈیشن ایک باریک بیم کے ذریعے صورت میں خارج ہوتا ہے. یہ ریڈیوگرافی کا کورس ہوتا ہے. یہ عام طور پر یہ بڑے بڑے ادارے جیسے ایکسون ہے یا وہ کیا کہتے ہیں اینگرو ہے یا وہ ڈسکون ہے, یہ لوگ کراتے ہیں اور اٹامک انرجی والے بھی کراتے ہیں اور پھر ان کو جاب بھی دیتے ہیں. گیما ریڈیوگرافی میں کوبالٹ 60 ریڈیشن کے سورس میں یہ بھی آئسوٹوپ ہے. جب ریڈیو آئسوٹوپ استعمال کیا تو اس امیشن کے سلسلے میں جاننا ضروری ہے کتنے کیوری کی امیشن خارج کرنی ہے. یہ ریڈیو ایکٹیویٹی کا یونٹ ہے. اس بارے میں درست رزلٹ کے مٹیریل کو نزدیک جاننا ضروری ہے. ایک خاص وقت دینا بھی ضروری ہوتا ہے. اگر مٹیریل کی موٹائی زیادہ ہوگی پھر ریڈیشن کی کیوری طاقت بھی بڑھانا پڑے گا. کیوری ریڈیشن کی شدت کا یونٹ ہوتا ہے. ریڈیشن کے انٹینسٹی مقابلے کے مربع کے جو سورس سے ہوتا ہے بلکس متناسب ہوتی ہے تو وہ فارمولہ ہے. اگر سورس سے فلم تک کا فاصلہ کم کر دیا جائے تو ریڈیوگرافی پر پیرالیکس اور ہالو اثر آ جاتا ہے. دس کین بلر اور ڈسیپیٹ دی امیج آف اینی انکلوژن دیٹ مائٹ بی ان ٹیسٹ مٹیریل اینڈ دس مارک اے ڈیفیکٹ. یہ تو ریڈیوگرافی سے متعلق تھا. یہ ایک فارمولہ ہے, یہ آپ کی مدد کے لکھ دیا ہے. اس میں کوئی خاص بحث نہیں کرنا چاہتا. یہ بھی وہی چیز ہے. ریڈیوگرافی کے لیے کوالیفائڈ ٹیکنیشین کا ہونا ضروری ہے. فلم کے لیے ایکسپوجر ٹائم مناسب ہونا چاہیے تاکہ فلم ڈینسٹی کے تقاضے پورے. فلم ڈینسٹی ڈارکنیس افیکٹ کے ایکسپوجر فلم کا ناپنے کے ساتھ نہ ہی فلم زیادہ لائٹ بننی چاہیے نہ ہی ڈارک. دونوں ہی ڈیفیکٹ اور ججمنٹ میں غلطیاں دیتی ہیں. جیسے بیلٹ پوائنٹ کی ریڈیوگرافی کرنا پڑتی ہے. ان سطح کو اچھی طرح صاف اور پالش کر لینا چاہیے تاکہ ریگولیرٹی کی وجہ ڈیفیکٹس آ رہے ہیں. ڈیفیکٹ مثلا کریک, سلیک کی موجودگی, پینیٹریشن کی کمی, وائڈز ایسے کالے دھبوں کی کمی, ان کو ڈینسٹی کم ہوتی ہے. ان ریز کو جگہوں میں آسانی ہوتی ہے. کریک فالٹ ریگولر لائننگ صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. سلیک کالے بیز یا قاعدہ دھبوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. یہ فلم کے اوپر ہے. گیس پاکٹ چھوٹے کالے دھبوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. آنسو نما قطروں جیسے داغ وہ یعنی لیگ آف پینیٹریشن ایک کالی لائن کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. گلڈن پوائنٹ درمیان میں ہونے والے ریڈیوگرافی کے میں ظاہر کرتے ہیں. اب یہاں یہ ہے کہ یہ کچھ یہ ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی اچھا علم رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے بنایا گیا. یہ آپ خود مطالعہ کر لیں. یہاں آپ لوگوں کے لیے صرف معلومات دی جا رہی ہیں, یہ یہاں بحث نہیں کی جا رہی. ریڈیوگرافی کے دوران جہاں ریڈیوگرافی کی جاتی ہے تو وہاں عام جو پلانٹ کے آپریٹر ہیں, پلانٹ کے ٹیکنیشین ہیں یا یہ جو لوگ ہیں جو ریڈیوگرافی میں حصہ نہیں لے رہے یا وہ ریڈیوگرافی ٹیکنیشین نہیں ہے تو وہ لوگوں کا کے لیے احتیاطی ہے. جو یاد رکھیں جو ریڈیوگرافی میں ایکچوئل حصہ لے رہے ہیں وہ ایک ریڈیوگرافی سوٹ پہنتے ہیں. وہ جس میں لیڈ کی آمیزش ہوتی ہے, لیڈ ریڈیوگرافی کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے اس کو کافی حد تک ختم کر دیتا ہے. وہ لوگ اسپیشل قسم کا سوٹ پہن کر کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے فوراً بعد وہ بھی دور ہو جاتے ہیں. تو چیزوں کو لپیٹ لیتے ہیں. لپیٹنے کے بعد وہ جس طریقے سے وہ کرنے کے بعد جب وہ انٹینسٹی دیتے ہیں اس کے بعد وہاں سے دور ہو جاتے ہیں. تو ریڈیوگرافی کے یہ جو انٹینسٹی ہوتی ہے جس کو یونٹ کیوری ہے
یہ جب حقیقت طور میں انسان کو آئنائز کرتی ہے، انسان کے گوشت کو آئنائز کرتی ہے، اور گوشت کو جب آئنائز ہوتا ہے تو یہ شدید پٹھوں میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے، انسان کو شدید قسم کی گرمی ہوتی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ شدید حملہ اعضائے تناسل پر ہوتا ہے۔ انسان کی وہ کیا کہتے ہیں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، اور اس کو یہ جو ہے صلاحیت مینٹین کرنے کے لیے 3 سے 4 ماہ لگ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ریڈیوگرافی یہ وہ دوسرے وہ جو ہے نا اس علاقے میں جانا آپ کے لیے بہت مضر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ وہ جو ہے نا جنسی طور پر آپ وہ جو ہے نا آگے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے اعضاء میں جو جلن پیدا ہوگی اس سے ہمیشہ کے لیے آپ کو ختم ہو سکے، کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ ہے، تو یہ تو جنرل بات کی، لیکن میں آپ کو اب یہاں بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ ریڈیوگرافی کی ریڈیشن شدت عام اسپتال ریڈیوگرافی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ عام جو ایکس رے کیا جاتا ہے یہ شدت کہیں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسانی ہے، انسانی گوشت میں لو ریز کی ریڈیوگرافی جلدی چل جاتی ہے، ہڈیوں کا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بہت ہائی انٹینسٹی ٹیکنیکوں کو ہمیں بیسیکلی میٹل سے گزارنا ہوتا ہے، اور وہ بھی آئرن سے۔ پلانٹ پر ریڈیوگرافی ایسے وقت کی جانی چاہیے جب دیگر افراد کا کام پلانٹ پر کام۔ ریڈیوگرافی کے لیے وہ وقت چنا جاتا ہے جب یا تو رات کا وقت ہوتا ہے جب لوگ اور وہ کام کاج کافی کم ہو گیا، کنٹین وغیرہ گئے ہوتے ہیں۔ دن کے وقت بھی وہ ٹائم چنا جائے جب لوگ کنٹین گئے ہوتے ہیں۔ جو تھوڑا بہت کام ہوتا ہے مکینیکل یا مینٹیننس کا کام ہوتا ہے، یہ ریڈیوگرافی کے بارے میں بتائیں، یہ عام طور پر ہوتی ٹرن اراؤنڈ میں، یہ رننگ پلانٹ پر شاید ہی ہوتی ہے تو وہ کم کی جاتی ہے۔ تو جب رننگ پلانٹ پر نہیں کی جاتی تو وہ لوگوں کو نکال دیا جاتا پروسیس کے لیے۔ اگر رننگ پلانٹ ہو، رننگ پلانٹ میں بھی کی جا سکتی ہے، رننگ پلانٹ پر ہو تو وہ پھر اور احتیاطی ہے۔ پلانٹ ریڈی ایسے وقت دی جائے کہ دیگر افراد کے پلانٹ پر کام نہ سے انٹرول ہو، اس علاقے میں مناسب حد کے اندر کارڈن آف کیا، سرخ پٹی لگا دی جاتی ہے، دور دور بورڈ لگا دیے جاتے ہیں، پہلے سے بورڈ تیار ہوتے ہیں سیفٹی والوں کے پاس کہ ریڈیوگرافی زون میں آنا خطرناک ہے۔ کچھ آدمی بھی اسپیکر دے کر کھڑے کر دیے جاتے ہیں، جو لوگ اس طرف آ رہے ہیں ان کو روکتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں۔ اب اگلی بات ہے، اگر غلطی سے کوئی شخص اس علاقے میں چلا جائے، یعنی کسی طرح سے آنکھ بچا کر نکل آ جائے، تو اسے اپنے جسم میں شدید گرمی جلن کا احساس ہو۔ جب بھی ایسے علاقے میں شدید جلن کا احساس ہو تو فوراً واپس ہو جائے۔ جب ارد گرد علاقہ ایسا سورس بھی نہیں تو فوراً وہاں سے واپس نکل آنا چاہیے، اور پھر سینئر اتھارٹی کو اطلاع کرنی چاہیے تاکہ اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کا بند ہو جائے، اس کی شدت زیادہ تو نہیں ہوگی، اس کو چیک کریں۔ اگر پلانٹ پر ریڈیوگرافی ایسے وقت کی جائے، پلانٹ بھی چل رہا ہے اور اسے بند بھی نہیں کیا جائے، تو ایک ماہر پلانٹ آپریٹر کو ریڈیوگرافی سوٹ پہنا کر علاقہ سے دور محفوظ جگہ پر بٹھا دینا چاہیے۔ یہ دور جگہ پر بٹھا دیتے ہیں تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں کنٹرول روم سے جو سگنل آتا ہے یا کسی وہ پلانٹ سائٹ پر جا کر اپنے پلانٹ کو کسی ہونے والے ٹیکنیکل طریقہ کو محفوظ طریقے سے حل کر سکے۔ تو وہ پھر جو سوٹ پر پہنا ہوتا ہے وہ وہاں جا کر کیا جائے گا۔ اب یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا ان چیزوں پر بحث ہے جو ایکس رے کے علاوہ دیگر طریقے ہیں۔ یہ ہم کریک کو ایکس رے چیکنگ کا طریقہ کار ویلڈنگ کے بعد دھاتی فالٹ معلوم کرنے کی، اس بار یہ بہت ہائی پریشر ہیڈ میں پائپوں میں کیونکہ کافی زیادہ ریلائبل ہوتا ہے، لیکن عمومی ٹیسٹنگ کے دیگر طریقے بھی استعمال ہیں۔ ان طریقوں یہ علم تھا کیا واقعی دھات کمزور ہو جو دراڑ کی سطح ہے۔ یہ کچھ نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ ہیں، یہ ہم اس کو بحث کرتے ہیں۔ یہ علاقہ پہلے سے زیادہ کچھ زیادہ وضاحت ہے۔ میکینیکل پارٹیکل ٹیسٹنگ، میگنیٹک پارٹیکل ٹیسٹنگ اس طریقے کے بعد میں مٹیریل کا سرفس فالٹ پایا جاتا ہے، جہاں ہم نے ویلڈنگ کی ہے یا جہاں وہ ڈھونڈتا ہے فالٹ۔ اس طریقے میں دو الیکٹروڈ کے درمیان ایک مغناطیسی فیلڈ، مغناطیسی لائن آف فورس بنائی جاتی ہے۔ ٹیسٹنگ کی جانے حصے پر پاؤڈر کے سمے مغناطیسی مٹیریل چھڑکا جاتا ہے۔ مغناطیسی فیلڈ اس مغناطیسی پاؤڈر پر ایک افیکٹ چھوڑتا ہے۔ پہلے پاؤڈر چھڑکتے ہیں، پھر مغناطیسی فیلڈ بنایا جاتا ہے اس کے ارد گرد، اور پاؤڈر کے ذرات
خود کو فالٹ والے حصے میں الائن کریں. یعنی وہ جو ہے نا میگنیٹک، جب ہم مقناطیسی فیلڈ بناتے ہیں تو وہ جس طرح سے لوہے چول ہوتا ہے، پاؤڈر ہوتا ہے لوہے کا، وہ اپنے آپ کو الائن کرتا ہے، یہ بھی ہلتا ہے اور الائن کرتا ہے. تو جب اس طریقے میں ایک تجربہ کار شخص ہی فالٹ پہنچ سکتا ہے. مثلاً آپ نے وہ جہاں آپ کو دراڑ کا شک ہے وہاں آپ نے وہ مٹیریل کو چھڑکا، پھر آپ نے وہ میگنیٹک وہ طریقہ استعمال کیا اس کے اوپر، تو وہاں سے وہ پارٹ نکلیں گے، مٹیریل نکلے گا اور دوسری طرف الائن کرے گا. میگنیٹک مٹیریل گیو رائز ٹو لوکلائز لیکیج فیلڈ اینڈ دیز فیلڈ اٹریکٹ ڈسکنٹینیوٹی ان فائنلی ڈیوائڈیڈ میگنیٹک وائر دی لیٹر پارٹ اے فنگر ایٹ دی ڈیفیکٹ اینڈ مارک اٹس ایکسٹینٹ آن دا سرفیس آف دی ارتھ. دونوں ڈی سی اور اے سی کرنٹ کے لیے استعمال کریں، یعنی ڈی سی بھی استعمال کر لیتے ہیں، اے سی میں ڈائریکٹ کرنٹ سب سروس ڈسکنٹینیوٹیز مفید رہتی ہے. ڈی سی والی مشین مفید ہے، یہ ویلڈڈ اور کاسٹنگ کے فالٹ ڈھونڈنے کے کام آتا ہے. اس مقصد کے لیے ہاف ویو ڈی سی مفید رہتی ہے. یہ ریکٹیفائر آئے گا، یہ سنگل فیز اے سی ذریعے بجلی ریکٹیفائر کیا گیا. موٹے ویلڈنگ کے پوائنٹ کئی مرتبہ بار بار چیک کیے جاتے ہیں. خشک مقناطیسی پاؤڈر جو کئی رنگوں میں سرخ، گرے اور کالا میں دستیاب چھڑکتے ہیں. یہ پاؤڈر مٹیریل کے رنگ سے سلیکٹ کیے گئے کریک کو اپنے رنگ سے واضح پاؤڈر کسی اچھے سپریئر کے ذریعے چھڑکتے ہیں، جبکہ گیلے طریقے سے پاؤڈر کو تیل یا پانی یا تیل مکس کرتے ہیں. یہ اسپیشل پروسیس میں ڈبول ہوتے ہیں. کئی مرتبہ میگنیٹک مٹیریل میں وہ فلوریسنٹ مٹیریل ڈال دیتے ہیں. فلوریسنٹ مٹیریل وہ ہوتا ہے جو چمک دیتا ہے، اس سے وہ تجربہ کے بعد گلو کرتا ہے، یعنی چمک دیتا ہے، چیکنگ کو آسان ہے. اے سی کرنٹ اس وقت استعمال کیا جب ہائی فنش مشین پارٹس کو چیک کرنا ہے. عملی طور پر یہ ٹیسٹ صرف وہاں ہی مفید جہاں پارٹ کو مشین یا فیلڈ سے اتارا جا سکتا ہے. کئی گہرے فالٹ کے لیے ٹیسٹ فائدہ مند نہیں، یا پھر پارٹس کو ٹیسٹ کے لیے کیا جا سکتا ہے. لیکوڈ پینیٹریشن ٹیسٹ ہے یا ڈائی پینیٹریشن، یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اب دوبارہ ذکر کریں. یہ آسان سا ٹیسٹ ہوتا ہے، پچھلے طریقے سے ملتا جلتا ہے. یہ صرف بیرونی کریک کا ہی پتہ ہوتا ہے. اس طریقے میں ایک مخصوص رنگدار پینٹ عام طور پر سرخ مٹیریل کے اوپر برش کیا جاتا ہے، بڑا گہرے طریقے سے برش کیا جاتا ہے، یا اسپرے کر دیتا ہے کہ پریشر سے نکل جائے، یا کچھ دیر کے لیے مٹیریل کو اس میں ڈپ کر دیا جاتا ہے. دونوں تینوں طریقے استعمال ہوتے ہیں. برش کر دیا، اسپرے کر دیا یا ڈپ کر دیا، تاکہ رنگ درزوں میں پوری طرح غائب ہو جائے. ایک خاص وقت میں رنگ کو مکمل طور پر صاف کر دیا جاتا ہے. میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم اس مقصد کے لیے رنگ کو مکمل طور پر پھر صاف کرتے ہیں، رنگ درزوں میں پوری طرح غائب ہو جائے. پھر ایک وقت بعد وہ خاص وقت اس کو مکمل صاف کیا جاتا ہے، اور پھر ایک ڈیولپر استعمال کیا. ڈیولپر کے ایکشن سے درز میں چھپا ہوا رنگ باہر آ جاتا ہے، یعنی جو رنگ اندر تک گیا ہوتا ہے نا، باہر آ جاتا ہے. عام طور پر اس قسم کے ڈائی میں ایک فلوریسنٹ بھی استعمال کر دیتے ہیں. فلوریسنٹ اس کی چمک دیتا ہے. کریس کو ڈیولپر کے سفید رنگ اور پینیٹرنٹ کے سرخی سے موازنہ کر کے چیک کر دیا جاتا ہے. کریس کبھی پینیٹرنٹ کے اندر ایک فلوریسنٹ بھی ملا دیتے ہیں، ایسے مٹیریل کی چمکدار ڈیفیکٹ کو واضح کر دیا. یہ ایک سستا ٹیسٹ ہے، عام ٹیسٹنگ کے لیے مفید، لیکن خردری سطح کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اگر الٹرا سونک انسپیکشن ہے، اس ٹیسٹ میں انسٹرومنٹ کے ذریعے ٹیسٹنگ مٹیریل کے کریک پر ہائی فریکوینسی 0.5 to 10 میگا ہرٹز ساؤنڈ لہریں ڈالی جاتی ہیں. اس کے اصول میں الیکٹرک امپلس کو میکانی وائبریشن میں تبدیل کیا جاتا ہے، پھر اس وائبریشن کو دوبارہ الیکٹرک امپلس میں تبدیل کیا جاتا ہے. پھر انہیں ایک کیتھوڈ رے ٹیوب یعنی LCD کے برخلاف جو ہوتی ہے پرانی طرز کی پر ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے کی جاتی ہے. ٹرانسڈیوسر الیکٹریکل انرجی کو میکانی انرجی اینڈ وائس ورسا، یعنی میکانی سے الیکٹریکل میں تبدیل کرتا ہے. یہ ٹرانسڈیوسر 100 کلو ہرٹز سے زیادہ فریکوینسی ہوتے ہیں اور یہ پیزو الیکٹرک افیکٹ پیدا کرتے ہیں. پیزو الیکٹرک افیکٹ ٹرانسڈیوسر کرسٹل سراؤنڈنگ مٹیریل کے اصول پر کہا، اگر ایسے کچھ پاؤڈر طرز کی کرسٹل پر کو مکانی پریشر ہوتے بھی کرسٹل گرد کر دے کہ الیکٹرک پوٹینشیل پیدا ہوتا ہے، یا اپلائڈ پریشر کے ڈائریکٹ مقاصد ہوتے ہیں. ذرا مشکل سی باتیں ہیں، لیکن یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے الٹراسونک لہروں کا. الٹراسونک لہریں مٹیریل میں سے گزاری جاتی ہیں، کچھ ریفلیکٹ ہو کر ریسیور پر اب پروب میں آ جاتی ہیں. ریٹرن الیکٹرک پلس جو کہ CRT پر پڑی جاتی ہے، فالٹ کی گہرائی کو پتہ دیتی ہیں. CRT کیتھوڈ ٹیوب ٹیسٹ، یہ پکچر ٹیوب والا کمپیوٹر مانیٹر. الٹراسونک ٹیسٹ بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں. اس میں 3 ٹیسٹ ہے. ایک ہے پلس
इको टेस्टिंग, थॉरो ट्रांसमिशन टेस्टिंग। मेरा जहाँ तक ख्याल है आप इसको समझाना मुश्किल है, ये आप खुद इसको आगे पढ़ लें। ये वो जो है ना मैंने तो लिख दिया है, तो इधर समझाते हुए ना मैं कुछ मुझे मुश्किल पेश आ रही है, तो ये आप ये इसको खुद पढ़ लें। ये आगे वो जो है ना वो ईडी करंट टेस्टिंग है, इसका असूल ये है टेस्ट पार्ट में ईडी करंट का फ्लो कराया जाता है। ईडी करंट क्या होती है? ईडी करंट ये होती है कि ये जो करंट हम किसी तार से गुजारते हैं उसके इर्द गिर्द जो हल्का बन जाता है वो ईडी करंट होती है, तो फ्लो कराया जाए। फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो की इम्पीडेंस मालूम की जाए, ये भी इलेक्ट्रिक टेस्ट ही है, ये भी आप खुद मुताला करने ज़रा मुश्किल बातें हैं। ये अकॉस्टिक एमिशन टेस्ट, ये मटीरियल स्ट्रेच होता है, ये किस किस्म की आवाज़ें निकालता है, ख़्वाह वो इंसानी क़ुव्वत समात की रेंज में हो, यानी इस मटीरियल को सेंसर रख कर इन आवाज़ों को मालूम किया जाए। ये भी बड़ा मुश्किल टेस्ट है, ये भी आप खुद मुताला कर लें। बॉयलर हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, ये हम बॉयलरों पर किया जाता है, ये इस पर हम बहस करते हैं। जब बॉयलर प्लांट पर कोई बड़ी मेंटेनेंस हो, जिसमें बॉयलर चैम्बर, वाटर और स्टीम स्ट्रक्चर में ट्यूबों, स्टीम ड्रम, स्पिरिटरों पर काम हुआ हो, बॉयलर के सर्विस में लेने से कबल दीगर टेस्टों के अलावा हाइड्रोलिक टेस्ट भी कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट भी कहते हैं, किया जाना लाजवाब है। कई मतलब बॉयलर के टर्न अराउंड के मौका पर इस किस्म के मटीरियल मेंटेनेंस वर्क के काम आते हैं। बॉयलर चलाने से केवल आम टेम्परेचर के पानी से हम ना वो बॉयलर हाइड्रोलिक टेस्ट करना जरूरी है। इसके लिए ठंडा पानी यूज़ नहीं करना और गर्म पानी भी नहीं करना। टेस्ट से कबल PSV उतार ली जाती है, बॉयलर की PSV उतार ली जाती हैं, वहाँ ऐसी सीलिंग लगा दी जाती हैं ताकि वहाँ लीकेज ना हो, वहाँ ब्रांड प्लेट लगा देते हैं। टेस्ट के लिए बॉयलर में एक स्पेशल मैनुअल पंप से हाई प्रेशर से पानी भरते हैं, फिर सिस्टम को टाइट करते हैं। अमूमी तौर पर टेस्ट ऑपरेटिंग प्रेशर से 150% में लगे। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बॉयलर में 100 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर चाहिए, 50 से कम पर भी कर लेते हैं। उनमें अगर 100 है तो वो फिर 25% पर कर लेते हैं। अगर 2 या 3, 4 kg है तो वो फिर वो जो है ना इसको 2-3 गुना कर लेते हैं। ये आपको बॉयलर इंस्पेक्टर बता सकता है। इस टेस्ट के दौरान प्रेशर बनाकर बेल्ट जॉइंट, कनेक्शन जॉइंट वाली जगह विजुअल इंस्पेक्शन की जाती है। जहाँ से क्रैक होते हैं वहाँ से पानी प्रेशर से बाहर आ जाता है या लीकेज हल्का शुरू कर देता है। ये प्रेशर है, इसमें प्रेशर बिल्टअप करने के बाद प्रेशर गेजों को स्टिक कर दिया जाता है। उसको वो काफ़ी देर तक 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा प्रेशर बनाया जाता है और वो प्रेशर को चेक किया जाता है, प्रेशर गेजों से चेक किया जाता है। तो मुख्तलिफ वो जो है ना 10 मिनट में अगर कमी ना आए, अगर 10 मिनट तक प्रेशर स्टिक रहे तो फिर टेस्ट पास समझा जाता है। कई मरतबा ऐसा भी करते हैं कि ये एयर प्रेशर 2-3 मरतबा किया जाता है ताकि पहले में हो सकता है वो गलती रहेगी और दूसरी। तो वो जो है ना इसके अलावा भी लिए टेस्टों में है, बबल एमिशन टेस्ट है, फ्री ऑन लीकेज टेस्टिंग है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो यहाँ बताने मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच।